کبھی کبھار نقصان سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا نہ صرف آپ کو نقصان سے بچائے گا بلکہ دوسرے کی بھلائی کا سبب بھی بنے گا۔ اس لیے سمجھداری اور عقل مندی یہی ہے ایسے وقت میں کہ ایک قدم پیچھے ہی ہٹ جائے۔ آج انسان دنیا کی محبت میں اس طرح ملوث ہو چکا ہے اور اپنے دل میں دنیا کی محبت اتنی پیدا کر لیا ہے کہ کسی غیر محرم کی محبت میں پڑھ کر، مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر اللہ رب العزت کو بھلا دیا ہے۔ اسے اپنا مالک اور اپنا خالق ہی یاد نہیں رہا، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے زندگی دی ہے، جو اسے روزی دے رہا ہے، جو بارش برسا رہا ہے، جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ وہی رب انسان کو یاد نہیں رہا، اسی رب سے محبت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے انسان محبت کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کو یاد بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے اپنی مقدس کتاب میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا ہے؟ وہ کریم رب جو بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس رب سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ انہی چیزوں نے انسان کو اس کریم رب سے غافل کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو دل سے نکالنا ہے اور دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرنی ہے۔ کوئی پاگل آدمی آپ سے یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، وہ چلنے لگا ہے، تو اس پر یقین آپ کر لینا، لیکن کسی غیر محرم کی محبت پر کبھی یقین آپ مت کرنا، کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا، صرف بھروسہ اللہ رب العزت پر۔ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اسے نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے، تو اس انسان سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ کیا کرے جناب، شیطان حاوی ہو گیا تھا اور شیطان کے وسوسے میں پڑھ کر ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ میرے بھائی، کہ کل قیامت کے دن جواب شیطان نے دینا ہے، جواب تو آپ نے دینا ہے۔ اللہ رب العزت تو آپ سے سوال کرے گا، آپ کے متعلق، آپ کے اعمال کے متعلق اللہ رب العزت تو شیطان سے سوال نہیں کرے گا۔ جواب آپ نے دینا ہے اور اللہ کو سوال آپ سے کرنا ہے۔ اس لیے غلط کام کرنے سے پہلے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرے کہ جواب شیطان کو نہیں دینا ہے، روز محشر میں جواب ہمیں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہودی کمانڈر نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، تمہارے بعد تمہاری عورتوں اور تمہاری خواتین کو ہم ایسا چھوڑیں گے ہی نہیں کہ وہ پھر سے تمہارے جیسا بہادر، نیڈر، نیک اور دلیر پیدا کر سکے۔ ان کے اندر سے شرم و حیا کو ہم ختم کر دیں گے اور بے حیا بنا دیں گے۔ اور موجودہ دور میں جب مسلم خواتین کو، مسلم بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے تو اس یہودی کمانڈر کی بات یاد آتی ہے۔ تو اس یہودی کمانڈر نے جو کہا تھا آج وہ سچ ہو گیا ہے۔ ہماری بہنیں، مسلم خواتین اور مسلم لڑکیاں بن سنور کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے۔ انہیں اس بات کا ذرہ برابر خوف نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں گھروں سے کیسے نکلنا ہے، کیسا کپڑا پہننا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ بلکہ کچھ لڑکیوں کو تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بدن پہ کپڑا تو ہے لیکن وہ کپڑا نہیں کہا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں اور عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن ان کا کپڑا پہننا نہ پہننے کے برابر ہوگا۔ ایک حدیث کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں، اور واقعی اس دور میں دیکھا جاتا ہے کپڑا تو پہنتی ہے لیکن وہ پہننا نہ پہننے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا ہر عضو ظاہر ہو جاتا ہے، جسم کا ہر انگ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور مسلم لڑکیاں جب اس راستے پر آ جائیں گی اور ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی، خدا کا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا، تو پھر کہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر پیدا ہوگا۔
کہاں سے محمد بن قاسم جیسا دلیر پیدا ہوگا اور کہاں سے طارق بن زیاد جیسا نڈر اور نیک پیدا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے تو سب سے پہلے مسلم لڑکیوں، مسلم خواتین اور مسلم عورتوں کے کردار پر محنت کرنی ہوگی، انہیں نیک بنانا ہوگا، تب جا کر انشاءاللہ ان کے بدن سے سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی بھی پیدا ہوگا اور محمد بن قاسم جیسا بہادر، نڈر اور خدا کا خوف رکھنے والا شخص بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر اور اپنی عورتوں پر محنت کرے، ان کے دل میں خدا اور رسول کی محبت پیدا کرے اور شریعت کا پابند بنائے، ان کے اندر شرم و حیا پیدا کرے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کریں اور زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ میری یہ بات آپ کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کیا پتا آپ کے شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر لگے اور وہ شریعت کا پابند ہو جائے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تو جب تک وہ عمل کرتی رہے گی یا کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ رکیے 2 منٹ میری بات سن کر جائیے۔ ویسے تو آپ دوسری ویڈیوز دیکھ کر، دوسرے شارٹس دیکھ کر آپ اپنا وقت برباد کر ہی لیں گے، کیا آپ 2 منٹ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا آپ 2 منٹ اپنے بچوں کے لیے نہیں دے سکتے ہیں؟ 2 منٹ بات سنیے، اس کے بعد آپ جائیے گا۔ آج اپنے بچوں کے عقیدہ پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے، ان کے عقیدہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ایمان کی فکر لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کے ایمان کی فکر ہم نے نہیں لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ آج وہی بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا کوئی بات سمجھائے، کوئی اچھی بات اور نصیحت کرے تو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا ان سے الجھ جاتے ہیں، ان سے زبان درازی کرنے لگتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کو ہم نے صحیح تعلیم نہیں دیا، بچپن میں ہم نے ان کے عقیدہ کو درست نہیں کیا، بچپن میں ہم نے انہیں اخلاق نہیں سکھایا اور ان کے ایمان کی فکر نہیں لی۔ اب پھر اسی غلطی کو اگر ہم دہرائیں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اب بھی وقت ہے ہم سنبھلے اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر لے اور ان کو اخلاق سکھائے، بڑوں کا ادب سکھائے، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائے۔ اور یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات میں پائی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات انسانیت کا درس دیتی ہے۔ ایک وزیر اور ایک بادشاہ کا بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے تمام وزراء کو، تمام وزیروں کو جمع کیا اور ہر ایک کو ایک مرغی دیا اور کہا کہ لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ پہ ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سارے لوگ مرغی لے کر چلے گئے۔ کل ہو کر جب وہ حضرات دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو ایک وزیر کے سوا سارے وزیروں نے مرغی ذبح کر لیا تھا۔ بادشاہ نے اس ایک وزیر کو دیکھ کر پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا کرے، آپ نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ہم جہاں جا رہے تھے، جس جگہ جا رہے تھے، وہاں اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، تم کیسے ذبح کرے؟ اتنا خوف ہونا چاہیے ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہو یا تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور ایسی حالت ہو جائے تو آپ یقین مانیں انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے گا۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک روم اندھیرا ہے، اس میں لائٹ نہیں ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ آپ برملا یہ کہیں گے کہ جناب
اس روم کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے لائٹ کی ضرورت پڑے گی، بلب جلانا پڑے گا۔ آپ نے ٹھیک کہا اور آپ نے ٹھیک سوچا، یقیناً اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے بلب جلانا پڑے گا، لائٹ آن کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نفرت کو مٹانے کے لیے محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہم اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مٹا سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم نفرت کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے ہیں، بلکہ نفرت کو محبت سے مٹا سکتے ہیں۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اجالے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے، نفرت کو مٹانے کے لیے محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنیے گا ذرا، بڑا ہی اچھا جملہ لکھا ہوا ہے کہ تبصرے غیر کے کردار پر کرنے والے، تبصرے غیر کے کردار پر کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان دوسروں کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی کمیوں کو دوسروں سے بیان کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اس کے اندر خامیاں نکالتا ہے، لیکن اسی انسان کو اپنے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، اسے سدھارنا ہے، ان چیزوں کو درست کرنا ہے۔ یہ چیزیں اس انسان کو خود کے اندر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آج لوگوں میں ایک چیز کی بہت کمی دیکھی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس پر یقین اور بھروسہ کر کے اپنا راز بتلایا ہو، اور ایسا راز جو صرف اسی کو بتلایا ہو، تو اب وہ شخص اس کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کبھی ایسے موقع پر جب اس سے انبن ہو جائے، کسی بات پہ دوستی ختم ہو جائے، تو اب اس کے وہ راز جو اپنے نازک حالات میں اس نے اسے بتلایا ہو، تو اسے دوسرے کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح کر کے اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ یہ ایسا کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ کتنا بھی کچھ ہو جائے، اگر سامنے والا آپ پر بھروسہ کر کے، آپ پر اعتماد کر کے اس نے آپ کو اپنا راز بتلایا ہو، جو راز کسی سے نہ بتلایا ہو، تو آپ تو انسانیت یہی ہے اور اچھے اخلاق کی علامت یہی ہے کہ اس راز کو اپنے اندر دفن کر دیجئے، لیکن اس کو فاش مت کیجیے۔ آج لوگ عزت اور شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں، مصیبتیں اور زحمتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ دنیا کے حصول کے لیے اور مال و دولت کے لیے جتنی پریشانیاں اٹھانی پڑے، جتنی مصیبتیں جھیلنی پڑے اور جتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑے، سب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات اللہ رب العزت کی عبادت کی آتی ہے، جب بات نماز کی آتی ہے، جب بات قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی آتی ہے، جب بات دینی مجالس میں شریک ہونے کی آتی ہے، جب بات کسی دینی محفل میں بیٹھنے کی آتی ہے، تو پھر وقت نہیں ملتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اکتا جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت آپ پر غالب آ گئی ہے، دنیا کی محبت آپ کے دل میں، آپ کے رگ میں پیوست ہو چکی ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کی ہے اور نہ آپ سے وفا کرے گی۔ یہ ساری چیزیں، یہ مال و دولت، یہ عزت، شہرت، بنگلہ، گاڑی، ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو آپ کے اعمال ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، اپنے آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو سنوار لیجئے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں پہ کوئی موت نہیں ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم آنے والی زندگی کو یعنی اخروی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، اس زندگی میں تو ہمیں چند ضروریات بس استعمال کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اور ہماری منزل آخرت ہے۔ آج ہم جتنی فکر اپنے بچوں کی تعلیم کی لیتے ہیں، آپ اپنے دل کے گہرائی میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ اتنی فکر اپنے بچیوں کی تعلیم کی لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں۔ مرد حضرات تو جمعہ کے بیان میں جا کر دن کی باتیں سن لیتے ہیں، باہر جا کر دن کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین، ان کو ایسا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں کے اندر
اپنے خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو دین کی باتیں سنائے، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے اور وہ نیک بنے۔ جب ایک مرد نیک بنتا ہے تو دین اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب ایک خاتون، ایک عورت اور ایک لڑکی نیک بنتی ہے، اس کے دل میں خدا اور رسول کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور وہ شریعت کا پابند ہو جاتی ہے، تو آپ یقین جانیں دین اس کے ذریعے کئی نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے کردار پر، لڑکیوں کے کردار پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہی انہی خواتین کی وہ گود ہے، یہی آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ گود دے سکتی ہے، اور یہی گود آپ کو محمد بن قاسم دے سکتی ہے، اور یہی گود وقت کا امام غزالی دے سکتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان گودوں کو ہم قرآن و حدیث سے سنوارنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر یہ ہوگا۔